بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیریت اور عافیت سے رہیں، آمین۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے نماز اشراق۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے نماز اشراق پڑھنے کی برکات اور فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اسی طرح نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز اشراق کی نیت کس طرح کرتے ہیں، اور نماز اشراق میں کون کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، نماز اشراق کے حوالے سے یہ تمام معلومات جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک بالکل توجہ کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مستقبل میں ہماری ہر آنے والی اسلامی اور اصلاحی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے نماز اشراق کے فضائل پر میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ سن لیتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر مزید جذبہ پیدا ہو نماز اشراق ادا کرنے کا۔ سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز فجر باجماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، یعنی کہ سورج نکل آیا، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری فضیلت ہے نماز اشراق ادا کرنے کی۔ اسی طرح سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں، یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے اور صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، یہ ہے نماز اشراق کی برکات۔ تو آج سے جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ہم سب مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی پوری کوشش کر کے نماز اشراق ادا کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، تو نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور زوال تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ جو دوست احباب بھی نماز اشراق ادا کرنا چاہیں تو اس ٹائم میں ادا کر سکتے ہیں۔ اب جو زوال کا وقت ہے ہم یہاں پر نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ سب نے اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے ملک کے حساب سے اس کو انٹرنیٹ پر یا مساجد کے اندر جو نقشے موجود ہیں وہیں پر چیک کر لینا ہے کہ سورج کب طلوع ہو رہا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد ہی اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا اور زوال تک یہ وقت رہے گا۔ یہ دونوں ٹائم آپ نے وہاں سے چیک کر لینے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب جان لیتے ہیں نماز اشراق کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت کر کے اس ویڈیو کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان نماز اشراق ادا کرنے والے بن جائیں اور ان کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے۔ تو ناظرین، نیت بہت ہی آسان ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے نماز فجر ادا کی اور آپ وہیں پر بیٹھے رہے، جائے نماز پر گھر میں تھے یا مسجد کے اندر تھے، اور وہیں پر بیٹھ کے آپ ذکر اللہ میں مشغول رہے،
اب آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ذکر اللہ کر رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یا علم دین سیکھ یا سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے نماز اشراق ادا کرنی ہے، تو اس کو نیت کہتے ہیں۔ اب نماز شروع کرتے وقت یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ تمام الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے کہ میں نماز اشراق ادا کر رہا ہوں یا ادا کروں گا، اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ تو بہرحال جب آپ نے نماز اشراق ادا کرنی ہے، اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ موجود ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اشراق کے نوافل ادا کرنے لگا ہوں۔ اور اب یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہو کہ ہم نے نماز اشراق کی کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو غور سے سنا ہو تو جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتوں کا ذکر فرمایا، تو آپ نے بھی اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اب سب سے آخری بات، باقی تمام چیزیں نماز اشراق کے حوالے سے ہماری کلیئر ہو چکی ہیں۔ اب نماز اشراق کے اندر کون کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے، تو جب آپ نے نماز اشراق یعنی 2 رکعت نوافل شروع کیے تو سب کو پتہ ہے پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ باقی نماز ہم نے اسی طرح مکمل کرنی ہے جس طرح ہم دوسرے نوافل ادا کرتے ہیں۔ رکوع کے اندر وہی تسبیح ہے نماز والی، سجدے کے اندر بھی وہی تسبیح ہے۔ دوسری رکعت میں پھر ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اسی طرح اپنی ان 2 رکعتوں کو مکمل کر لیجئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص نہیں پڑھوں گا، میں 1 مرتبہ پڑھوں گا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورہ مبارکہ یا کوئی اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے یہ اشراق کی نماز ادا ہو جائے گی بالکل ٹھیک طریقے سے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں نماز اشراق کے حوالے سے ہمارے تمام سوالات کلیئر ہو چکے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی بات ہم آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے، تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس موجود ہے، آپ نے وہاں پر کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ لینا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔